أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق اللہ العظیم۔ ماقبل درس میں آپ نے سنا کہ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، میرے پاک پیغمبر لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر، کفر شرک سے نکال کر روشنی میں لایا، اسی طرح آپ بھی یہ کام کرو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے ذکر فرمایا، پھر آخر میں آ کر اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل کے لوگوں یاد کرو جب فرعون تمہارے اوپر ظلم کرتا تھا کہ تمہارے بچوں کو قتل کرتا تھا، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑا کرتا تھا، اس میں تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ آج اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا سا تذکرہ فرمائیں گے، پھر ساتھ میں کچھ پیغمبروں کے اور ان کے امتیوں کے سوال اور جواب کو بیان فرمائیں گے، ساتھ میں کچھ زجرات ہوں گی، کچھ تخفیفات ہوں گی، اللہ انہیں بیان فرمائیں گے۔ پہلی آیت وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، جب واضح اعلان کیا ربکم تمہارے رب نے، لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ان نعمتوں کے اندر مزید اضافہ کروں گا، اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم انکار کرو گے، شرک کرو گے تو اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بے شک میرا عذاب سخت ہے۔ یہ نعمت اللہ کا بیان ہے جی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا میرے موسیٰ ان لوگوں کو یاد دلا کہ اللہ نے تمہارے اوپر یہ انعامات کیے ہیں کہ اگر ان نعمتوں کی قدردانی کرو گے، جو کچھ بھی میں نے تمہیں دیا ہے تو میں ان کے اندر مزید اضافہ کروں گا، لیکن اگر انکار کرو گے تو میں یہ بھی چھین لوں گا۔ دیکھو شکریہ اب ادا کیسے کرنا چاہیے جی۔ لیکن شکریہ ادا کرنے کے بہت زیادہ طریقے ہیں، لیکن مفسرین نے جو ایک طریقہ لکھا ہے بہت ہی بہترین طریقہ لکھا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ نماز پڑھے جی۔ نماز کے اندر جب بندہ کھڑا ہوتا ہے نا جی، تو سب سے پہلے بندہ اللہ کی کبریائی کو بیان فرماتا ہے، اللہ اکبر، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر اس کے بعد بندہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، پھر تحمید بیان کرتا ہے، پھر رکوع میں جاتا ہے، پھر اپنے سر کو جھکاتا ہے، پھر جھکتے جھکتے سجدے میں جاتا ہے، اس کے گھٹنے بھی زمین پہ لگتے ہیں، ہاتھ بھی زمین پہ لگتے ہیں، ناک بھی، پیشانی بھی۔ تو یہ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ پھر سجدے کی حالت کے اندر جب بندہ کہتا ہے نا سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب اور سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بلند و بالا ہے، یہاں پر بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، تو یہ اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے جی۔ آنکھیں بھی شکریہ ادا کر رہی ہیں، ماتھا بھی کر رہا ہے، سر بھی کر رہا ہے، ہونٹ بھی کر رہے ہیں، دل بھی کر رہے ہیں، ہاتھ بھی کر رہے ہیں، حتیٰ کہ انسان کے سارے اعضاء اللہ کے سامنے جھکے ہوتے ہیں۔ یہ سب سے بہترین اور افضل طریقہ ہے، احسن طریقہ ہے۔ لئن شکرتم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو بدلے میں تمہیں مزید دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم انکار کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ وَقَالَ مُوسَىٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، إِن تَكْفُرُوا، اگر تم انکار کرو، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ بھی زمینوں میں ہے سب کے سب، اگر تم بھی انکار کرو اور روئے زمین کے اوپر جتنی بھی مخلوقات ہے سب اللہ کا انکار کریں نا جی، تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ، بے شک اللہ لَغَنِيٌّ، بے پرواہ ہے، حمید، اللہ تعریفیں کیا ہوا ہے جی۔ دیکھو اگر تم اللہ کا اقرار کرو تو اللہ کی خدائی کے اندر رتی برابر بھی
فرق نہیں آئے گا۔ اور اگر ساری روئے زمین کے لوگ اللہ کا انکار کریں تو اللہ کی خدائی اور کبریائی کے اندر اتنا رتی برابر بھی فرق نہیں آتا۔ ہاں، یہ جو اچھے اعمال ہیں، برے اعمال ہیں، یہ بندے کے اپنے لیے ہیں۔ اچھے اعمال کرے گا تو قیامت والے دن اس کا اچھا رزلٹ ملے گا، برے اعمال کرے گا تو قیامت والے دن اس کا برا رزلٹ ملے گا، فیل ہو جائے گا۔ تو فرمایا ساری روئے زمین کے لوگ اگر اللہ کی نافرمانیوں پہ بھی آ جائیں تو اللہ کی تعریفوں کے اندر، اللہ کی کبریائی اور خدائی کے اندر کچھ بھی فرق نہیں آتا۔ فرمایا الم یأتکم نبأ الذین، کہا تھا کہ اس صورت کے اندر 7 وقائع بیان اللہ فرمائیں گے جی۔ تو پہلا واقعہ یہ ہے، واقعہ اولا، الم یأتکم، کیا نہیں آئی تمہارے پاس، نبأ الذین، خبر ان لوگوں کی، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح علیہ السلام کی قوم، وعاد، قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، وثمودہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، اور والذین، اور وہ لوگ، من بعدہم، جو ان کے بعد آئے، لا یعلمہم الا اللہ، کہ ان کی تفصیل کوئی نہیں جانتا مگر اللہ جانتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر ان لوگوں کو بتاؤ، کیا تمہارے پاس حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی خبر نہیں آئی، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی خبر نہیں آئی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی خبر نہیں آئی؟ لیکن نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی، بڑی لمبی عمروں والے لوگ تھے جی، ٹھیک ہے۔ اللہ نے انہیں بھی بے شمار جائیدادیں دی تھی جی، حسن و جمال دیا تھا، بے شمار اولادیں دی تھیں، لیکن رب کی نافرمانی میں آئے تو اللہ نے پانی کے ذریعے آنن فانن ختم کر دیا۔ اور قوم ہود، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، یہ وہ قوم تھی نا جی جنہیں اپنی طاقت کے اوپر بڑا فخر تھا، گمنڈ تھا، ناز تھا۔ یہ کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ساڈے کل بھی وڈا کوئی طاقتور ہے جی، بڑا پھندے خان ہے۔ تو اللہ نے جب ان کے اوپر عذاب بھیجا ہوا کی صورت میں، 7 دن لگاتار ہوا چلتی رہی اور 8 راتیں چلتی رہیں، یہ اس طرح اڑتے تھے ہواؤں کے اندر جس طرح روئی اڑتی ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور قوم سمود، اللہ نے ان کو بھی بڑی طاقت دی تھی جی، ان کو بڑی بڑی عمریں تھیں نا، یہ لوگ اپنی پشت در پشت، یعنی کہ 4 5 سٹیپ جو پیڑھیاں آتی تھیں، نسلیں نا جی، ان کو دیکھا کرتی تھی، اتنی عمریں ہوا کرتی تھی۔ اور یہ جب مکان بناتے نا تو ان کے مکان ان کی ابھی بچپنے کے اندر ہی ٹوٹ جاتے جی، یا کوئی نہ کوئی خراب ہو جاتا۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر گھر بنائے کہ ظاہر بات ہے 600 سال 500 سال ان کا یہ جوانی ہوتی، بچپنا ہوتا، تو آگے خود صاحب لگاؤ 1450 سال 950 سال نوح علیہ السلام کی تبلیغ ہے، 1400 سال ان کی عمر ہے۔ تو اس طرح جب یہ مکان بناتے، ہوائیں آتی تو اکھڑ جاتے جی، زلزلے ہوتے تو ہل جاتے، بارشیں ہوتی تو پانی اندر آ جاتا۔ تو انہوں نے کیا کیا جی، پتھروں کو تراش کر ان کے مکانات بنائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا ان کے پاس ان قوموں کی خبریں نہیں آئی کہ جن کو ہم نے صفحہ ہستی سے مٹایا ہے؟ فرمایا جاءتہم رسولہم بالبینات، آئے ان کے پاس ان کے رسول بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، واضح دلائل، ہر پیغمبر کے پاس واضح دلیل تھی۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، پس لٹائے انہوں نے اپنے ہاتھ، فی افواہہم، اپنے منہوں کے اندر۔ مفسرین نے ایک تفسیر اس کی یہ بھی کی ہے کہ فردوا ایدیہم فی افواہہم، بندے کو جب کسی پر غصہ آتا ہے نا تو بندہ سے کرتا ہے، بچہ بڑا آسان ہوتا ہے، تو یہ غصے کی وجہ، جب پیغمبر کہتے ہیں نا جی اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے نا، تو ان کو غصہ آتا ہے کہ یہ بات تم کیوں کرتے ہو جی۔ اور دوسرا معنی مفسرین نے یہ کیا ہے کہ فردوا ایدیہم فی افواہہم، یہ جب پیغمبر تبلیغ کرتے نا تو یہ اپنے ہاتھ پیغمبروں کے منہوں کے اوپر رکھتے جی، بس آگے نہ بولیں جی۔ اور ایک تفسیر یہ بھی کی ہے کہ پیغمبروں کے ہاتھ پکڑ کر انہی کے منہ کے اوپر رکھتے کہ خاموش ہو جاؤ۔ اور ایک تفسیر یہ بھی کی ہے نا، جب پیغمبر کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، تو یہ استہزان، بندہ ویسے منہ چھپاتا ہے نا جی، تو استہزان، یہ ہنستے جی، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ جب پیغمبر انہیں بتاتے ہیں نا جی اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، یا قوم اعبدوا اللہ، او میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تو پھر آگے سے باتیں بھی سناتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وقالو، کہا انہوں نے، انا کفرنا، بے شک ہم منکر ہیں، بما، اس چیز کے، ارسلتم بھی، جس کے ذریعے تمہیں دے کر، جو تم کو دے کر بھیجا گیا ہے جی۔
تم جو چیز لے کر آئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے. وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور بے شک ہم اس چیز میں شک کرتے ہیں جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو. تمہارا یہ جو بلانا ہے نا جی، ہمیں اس میں بھی شک ہے، آیا یہ بھی سچ ہے یہ جھوٹ ہے جی. تو ہم جب اس بات کے اندر شک ہے تو ہم تمہارے پاس کیسے آئیں؟ قالت، پیغمبروں نے جواب دیا، قالت کہا انہوں نے، رسولہم ان کے رسولوں نے، افی اللہ، کیا اللہ کی ذات میں، یا اے فی توحید اللہ، اللہ کی توحید میں شکن، تمہیں شک ہے؟ دیکھو اللہ کو تو وہ لوگ مانتے تھے. شرک اور کفر کی جو ابتدا ہوئی ہے آپ نے سنا ہے جی، نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوئی ہے جی. اس سے پہلے نہ کفر تھا نہ شرک تھا جی، گناہ تھے لیکن کفر شرک نہیں تھا. ان کے بعد کفر شرک شروع ہوا. تو فرمایا کیا تم اللہ کی توحید کے اندر شک کرتے ہو؟ ذات کو تو مانتے تھے نہیں. آپ نے سنا ہے واقعہ کہ وہ 9 بندے جنہوں نے وہ ایک عورت کے کہنے پر انہوں نے صلاح مشورہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کوچیں کاٹنی ہے، اس کو ذبح کرنا ہے. تو قرآن کہتا ہے قالوا تقاسموا باللہ، انہوں نے اللہ کی قسمیں اٹھائیں. اللہ کو ہر کافر مانتا ہے جی، ٹھیک ہے، اللہ کی توحید کے منکر ہیں جی. ہر کام کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اللہ کے سوا اور کچھ نہیں ہے جی. ہر مشکل کو، ہر حاجت کو پورے کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جی. لا کا معنی یہ ہے نا جی، کوئی نہیں ہے مگر اللہ. دن رات کرنے والا کوئی نہیں ہے مگر اللہ، بچیاں بچے دینے والا کوئی نہیں ہے مگر اللہ، خوشیاں غم دکھ سکھ بیڑے پار کرنے والا، غموں کے اندر پہنچانے والا، غموں سے نکالنے والا کوئی نہیں ہے الا اللہ، مگر اللہ. یہ اللہ کی توحید کا انکار کرتے تھے، اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے. تو فرمایا کیا تم اللہ کی توحید میں شک کرتے ہو؟ فاطر السماوات والارض، اس اللہ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو بغیر نمونے کے پیدا فرمایا، بغیر نمونے کے. یدعوکم، وہ بلاتا ہے تم کو، لیغفر لکم، تاکہ تمہیں معاف کر دے، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو، اور ویؤخرکم، اور ڈھیل دے تم کو، الی اجل مسمی، ایک وقت مقررہ تک جی. تم اس اللہ کی ذات کے اندر، اس کی توحید کے اندر، صفات کے اندر شک کرتے ہو. قالو، کہنے لگے، ان انتم، نہیں ہو تم، الا مگر بشر، انسان، مثلنا، ہماری طرح. دیکھو آپ اپنے آپ کو پیغمبر کہتے ہو، یہ ہر امت نے کہا ہے جی، ہر پیغمبر کو جواب دیا ہے. آپ اپنے آپ کو پیغمبر کہتے ہو، آپ تو انسان ہو جی، آپ تو بشر ہو، ہم آپ کی بات کیوں مانیں جی؟ آپ کی بھی ماں ہے، آپ کی بھی بہن بھائی ہیں، آپ کی بیوی بچے ہیں، آپ بھی کھاتے ہو پیتے ہو، آپ کو بھی دکھ آتے ہیں سکھ آتے ہیں، آپ کو بھی غمی لائق ہوتی ہے، آپ کو بھی سردی لگتی ہے، آپ کو بھی گرمی لگتی ہے. تو آپ ہماری طرح انسان ہو جی، ہم آپ کو پیغمبر کیوں مانیں جی؟ ٹھیک ہے. تریدونا، تم چاہتے ہو، ان تصدونا، یہ کہ ہم کو روک دو، ہم ان معبودوں سے، ان جھوٹے خداؤں سے کہ کان یعبد آباؤنا، کہ عبادت کیا کرتے تھے ہمارے آبا و اجداد. فاتونا بسلطان مبین، لہذا تم اپنے آپ کو پیغمبر سمجھتے ہو، پیغمبر کہتے ہو، اور ہمیں ہمارے آبا و اجداد کا جو دین تھا، ہمارے دادے پردادے جن کے پاس جاتے تھے، منتیں پوری کروایا کرتے تھے نا، اور ان کو اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھا کرتے تھے، تم ہم کو ان سے روکنا چاہتے ہو، لہٰذا دلیل لے کر آؤ. دیکھیں کیسے کمال کے لوگ تھے. آج بھی یہی ہوتا ہے جی، اگر کوئی مولوی صاحبان بتائے نا جی وہ تمہارے دادے پردادے یہ کام غلط کرتے تھے جی، ٹھیک ہے، تو آگے سے یہی جواب ملتا ہے. واللہ کئی بار ملا ہے جی، کہتے ہیں ہاں استاد جی ہوں تو نواں ہے، اسی دادے پردادے والے دین کو چھوڑ دوں. کافر، یہ کافر کہا کرتے تھے پیغمبروں کو کہ ہم تمہاری بات نہیں مانتے، اے پیغمبر ہم تیری بات نہیں مانتے. کیوں؟ ہمارے دادے پردادے یہ کام کرتے تھے جی، اب تیرے کہنے کی وجہ سے ہم چھوڑ دیں. تو فرمایا اما کان یعبد آباؤنا، کہ تم ہمیں روکنا چاہتے ہو ان معبودوں سے کہ جن کو ہمارے والدین، دادا پردادا، سکر دادا، لکڑ دادا، جکڑ دادا اپنا خدا مانتے تھے جی، جن کے پاس جاتے تھے، جن کے ایک شف سے سب کچھ ہو جاتا تھا جی، تو ہم ان کو چھوڑ دیں؟ لہٰذا نہیں چھوڑیں گے. قالت، رسولوں نے جواب دیا، قالت لہم رسولہم، کہا ان کے رسولوں نے، ان نحن، پہلی بات کہ جو تم نے کہا ہم بشر ہیں، فرمایا ان نحن، نہیں ہیں ہم مگر الا بشر مثلکم، تمہاری طرح انسان ہیں، ہم تمہاری طرح انسان ہیں. اللہ نے ہمیں نبوت عطا کر کے ہمارا مقام اوپر پہنچا دیا. دیکھو
پیغمبر ہماری طرح انسان ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے، جس طرح ہمیں خوشیاں، غم، دکھ، سکھ، بیوی، بچے، ماں باپ سب کچھ ہوتا ہے نا جی، یہ سب پیغمبروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن پیغمبروں کو اللہ نبوت دے کر وہ انسانوں سے اوپر کر دیتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ نے احسان کیا ہے، عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، احسان کرتا ہے اللہ جس کے اوپر چاہتا ہے، مِنْ عِبَادِهِ، اپنے بندوں میں سے ہی اللہ چنتا ہے نبوت کے لیے۔ مَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں ہے ہمارے لیے کوئی یہ اجازت کہ ہم لائیں تمہارے پاس بسلطان کوئی دلیل، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ پیغمبروں کو اللہ یہ اختیار نہیں دیتا کہ اپنی مرضی سے لوگوں کو کچھ دکھائیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو پیغمبر آگے دکھاتا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور چاہیے کہ مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اسباب اختیار کر کے پھر رب پر بھروسہ کرو جی۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ، اور نہیں ہے ہمارے لیے مناسب یہ کہ ہم اللہ پر توکل کریں۔ وقد ہدانا سبلنا، اس اللہ نے ہماری رہنمائی کی ہے سیدھے راستوں کی طرف۔ ولا نصبرن، اور البتہ ہم ضرور بضرور صبر کریں گے، علی ما آذیتم، ان تکلیفوں کے اوپر جو تم ہمیں دو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ایسے دور بھی گزرے ہیں کہ امتوں نے اپنی پیغمبروں کو آرے کے ساتھ چیرا بھی ہے جی، ایسا ایسا زمانہ بھی گزرا ہے کہ کافر مومنوں کو کہا کرتے تھے کہ اس دین کو چھوڑ دو، اگر چھوڑ دو گے تو ہم تمہیں بخش دیں گے، اگر نہیں چھوڑو گے تو ہم تمہیں سزائیں دیں گے۔ پھر ایسی سزائیں دیتے تھے، لوہے کی کنگھیاں ہوتی تھی، اس کے ساتھ ان کے گوشتوں کو اتارا جاتا تھا، اور ان کے گوشتوں کو اتارا، نیچے رگیں ہوتی تھی، اس کے اتارا زندہ دفنایا جاتا تھا جی، زندہ دفنایا، ان کے صحابہ کو مارا جاتا تھا، پیغمبروں کو قتل کیا جاتا تھا۔ ایک دن کے اندر 43 پیغمبروں کو قتل کیا گیا جی، لیکن پیغمبروں نے اس پر صبر کیا۔ فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور چاہیے کہ توکل کرنے والوں کو توکل کریں۔ وقال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لرسولہم، اپنے رسولوں کو، لنخرجنکم، البتہ ضرور ہم ضرور بضرور نکال دیں گے تم کو، من ارضنا، اپنی زمین سے۔ جس وقت جب بات نہ ہونا جی، دلیل نہ ہونا، تو پھر بندہ یہی کہتا ہے نا جی، باز آ ون، اچھا نہیں تہجا کر کے تہجا کر کے، تو وہ کہنے لگے اوے باز آ جاؤ، تم ہمیں توحید سناتے ہو، ہمیں یہ بتاتے ہو کہ اللہ ایک خدا ہے۔ اچھا کمال کی بات تھی نا جی، جب ان لوگوں کو کہا جاتا نا جی کہ خدا ایک ہے، تو کہتے اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، کہ ایک خدا ہے، اساں سن تو 20 خدا بڑھائے دیں جی، اگر روٹی اے خدا دیندا ہے جی، پانی اے خدا دیندا ہے، بچیاں اے خدا دیندا ہے جی، مشکلیں اے دور کرنا ہے جی۔ تو یہ پیغمبر آیا کہتا ہے خدا ہے کہ جی، یہ 20 کام نہیں کرنے، ہے کام کرنا ہے جی۔ تو کہتے تھے ان ھذا لشیء عجاب، سورۃ صاد ہے، کہتے بڑی عجیب گل ہے نا جی، بڑی عجیب گل ہے۔ تو فرمایا کہ اگر آپ باز نہیں آؤ گے تو ہم ضرور بضرور نکال دیں گے تم کو، من ارضنا، اپنی زمین سے، اپنے ملک سے، او لتعودن فی ملتنا، نمبر 2، یا یہ ہے کہ آپ واپس ہمارے دین میں آ جاؤ پلٹ کر۔ فاوحی الیہم ربہم، اللہ نے وحی کی ان کی طرف، لنہلکن الظالمین، ہم ضرور بضرور ہلاک کریں گے ظالموں کو جی، ٹھیک ہے۔ ان کی باتوں میں مت آنا، یہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو، آپ سے پہلے آنے والے پیغمبروں کو بھی یہ دھمکیاں دیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم ان ظالموں کو ہلاک کریں گے اور آپ کو بسائیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، ہم آپ کو بسائیں گے اس زمین کے اندر، من بعدہم، بعد ان کے ہلاک کرنے کے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي، یہ والا میرا وعدہ ہے جی، کافروں کو میں صفحہ ہستی سے مٹاؤں گا۔ نوح علیہ السلام کے 81 بندے بچے، باقی ساری روئی زمین سے، یہ نہیں کہ شام سے جی، پوری روئی زمین کے کافر اللہ ختم کر دیے۔ قوم عاد آئی، ہود آئی، انہوں نے جنہوں نے مانا ان کو اللہ نے بچایا، گھروں میں محفوظ رہے، باقیوں کو صفحہ ہستی سے مٹایا جی۔ اس طرح صالح علیہ السلام کی قوم فرعون تھی جی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا، سارے فرعونیوں کو آنن فانن سمندر میں غرق کر دیے۔ فرمایا یہ والا میرا وعدہ ہے جی۔
جو بندہ کفر اختیار کرے گا، شرک کرے گا، میں اسے دنیا سے ہی ختم کر دوں گا، ختم کرنے کے بعد میں مومنوں کو اس زمین کا وارث بناؤں گا۔ فرمایا ذالک لمن خاف مقامی، یہ ہر اس بندے کے لیے ہے جو ڈرتا ہے مقامی، میرے سامنے کھڑے ہونے سے، جی میرے دربار میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، کہ اس کے ذہن میں یہ بات ہے کل اللہ کے دربار میں جاؤں گا، اللہ مجھ سے پوچھے گا جی جوانی دی تھی کہاں پہ گزاری، مال دیا تھا کہاں پہ گزارا، عبادت دنیا میں کس کی تھی، مال دیا تھا کدھر خرچ کیا جی۔ یعنی کہ ہر بات کے اوپر اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ اور فرمایا وخاف وعید، اور میری اس دھمکی سے بھی کیا ہوتا ہے جی، خوف کھاتا ہے، یہ والا میرا وعدہ ہے اس کے لیے۔